جی تھینک یو سو مچ اسد بھائی جی، میں نے دیکھا تھا سب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ آل آف یو۔ بس یہ اصل میں باتیں یہ ہیں کہ ہم لوگوں اگر انسان بن کے سوچیں تو بچے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ معصوم ہوتے ہیں ہماری دنیا میں، اور ان کو لانے کا جو سبب ہے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں۔ تو جب بھی طلاق ہوتی ہے خدا نخواستہ، یا گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بچے بہت معصوم ہوتے ہیں لٹرلی، ان کے جو ذہنوں پہ اثرات ہوتے ہیں، اب سائیکالوجسٹ اس پہ اسٹڈیز کر رہے ہیں اور اس پہ بکس لکھی جا رہی ہیں، اور دنیا ان چیزوں کو ریئلائز کر رہی ہے کہ بچوں کے اوپر جھگڑے کا بہت برا اثر ہوتا ہے، ایون اف بریک اپ نہ ہو۔ اور جب بریک اپ ہو جاتا ہے تو بچے ایک ٹراما سے گزرتے ہیں، اور اس ٹراما کو بچے اپنی زندگی سے نکال نہیں پاتے until unless they can get some kind of help۔ اور پاکستان میں تو خیر سائیکالوجی بہت ہی جو ہے نا ان ریکگنائزڈ ہے، اور ہمارے ہاں تو یا تو کسی کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے، یا لوگ اس کی امپورٹنس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اب کسی حد تک سائیکیٹری کا تو رول پھر بھی آ رہا ہے کہ لوگ کسی حد تک ریئلائز کر پا رہے ہیں، لیکن سائیکالوجی جو ہے، جیسے باقی ملکوں میں اسکول سائیکالوجسٹ، ہر اسکول میں ایک سائیکالوجسٹ موجود ہوگا جو ایسوسیٹڈ ہوگا، وہ بچوں کے ایشوز کو ڈیل کرے گا اور ان کے ٹراما کو۔ اور دیکھیں جب بچے ویسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ لاؤڈلی بھی بات کر رہے ہیں نا ان کے سامنے، تو بچوں کا جو معصوم سا ذہن ہوتا ہے نا، ان کی نروز فوراً فائٹ اور فلائٹ رسپانس کی طرف چلی جاتی ہیں، اور ہم لوگ ایڈلٹس ہیں، we can't like recognize how much trauma they have to face۔ تو جب بھی بچے جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ طاقتور ہیں، آپ ان کے سامنے بات کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپ کے تو اپنے آرگومنٹس چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں پہ بہت برا امپیکٹ آتا ہے۔ اور اگر آپ اسٹڈیز کی بات کریں، اس پہ اتنی ریسرچز آ رہی ہیں، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ مائنر سے مائنر وہ لوگ ڈیٹیل کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں اپنے سوسائٹی میں۔ یہاں پہ اگر کسی کی ڈائیورس ہوتی ہے تو وہ ڈائیورس کے بعد اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ مدر اور فادر ود ان 5 مائلز رہیں گے۔ بچوں کی کسٹڈی اگر جوائنٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے تو ہاف ویک بچے جو ہے وہ مدر کے پاس ہوں گے، اور ہاف ویک جو ہے فادر کے پاس ہوں گے، بٹ دونوں نے ان کے سامنے وہ نہیں کرنا۔ اگر وہ اس طرح کا کوئی جھگڑا کرتے ہیں کہ بچوں کی سیفٹی اس سے وہ ہوتی ہے، کمپرومائز ہوتی ہے، تو کورٹ ان کو طلب کر سکتی ہے۔ تو وہ اس چیز کو وہ کرتے ہوئے میں نے یہاں ایک کپل کو دیکھا ہے، ان کی لائف کو، تو بچے جو ہے بالکل افیکٹ نہیں ہوئے، ان کو دونوں طرف سے پیار بھی مل رہا ہے، ان کو محبت بھی مل رہی ہے، ان کی اسکولنگ بھی افیکٹ نہیں ہو رہی، صرف اور صرف اس لیے کہ کورٹ کے اتنے اسٹرکٹ آرڈرز ہیں کہ وہ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک فادر کا مجھے یاد ہے، نیو یارک میں وہ لوگ رہ رہے تھے، تو فادر نے شادی کی جیسے امیگریشن کے لیے کرتے ہیں کسی بلیک ویمن سے، تو بعد میں اس نے اس کو ڈائیورس دے کے پھر پاکستانی لڑکی سے کر لی۔ اب اس کا پہلے والی بیوی سے بچہ تھا، اور ایسا ہوا کہ اس کی ایکس وائف کی ڈیتھ ہو گئی، تو کورٹ نے اس کو آرڈر کیا یو ہیو ٹو اسٹے ویئر دس کڈ وانٹ ٹو اسٹے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ بندہ موو کرنا چاہ رہا تھا ایک اور اسٹیٹ، لیکن کورٹ کا آرڈر تھا کہ تم نے واپس آ کے اسی اسٹیٹ میں رہنا ہے جہاں بچہ رہنا چاہ رہا ہے، اس کی کسٹڈی لو اور اس کو اپنے پاس رکھو، جب تک وہ بچہ میجر نہیں ہو جاتا تب تک تم ہی اس کو سنبھالو گے۔ تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ایٹ لیسٹ اس بچے کا فیوچر پروٹیکٹ ہو گیا، وہ ان پروٹیکٹڈ نہیں رہا کہ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور فادر جو ہے اب وہ اس کو سنبھالے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں جو اس وقت پرابلم چل رہا ہے، آپ ایک بہت ہی مشہور ایکٹر ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گی، ان کا کسٹڈی کا کیس چل رہا ہے، بچوں کی کسٹڈی کا، اور ان کی کوئی ڈائیورس ہوئی ہے یا ود ان پروسیس ہے، تو اس میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بچے، ڈیلی کے بیس پہ خبر چل رہی ہوتی ہے، بچے باپ کو مل گئے، بچے ماں نے ملوانے سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں ان بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ ان کے لیے تو فادر بھی فادر فگر ہے، مدر بھی مدر ہے، ان کو تو بھی پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوں گے نا بچے، وہ اس ٹراما میں بڑے ہوں گے، اور ماں باپ کو دونوں کو نہیں پتہ ہوگا، وہ اپنی ضد اور اپنی انا میں ان کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کو ذرا سا بھی احساس ہوتا تو وہ ایمیکیبلی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے۔ کروڑوں روپے کا کیا فائدہ ہے اگر فادر ان بچوں کا خرچہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، ماں کو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں،
مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سامنے پھر وہ کیسے آئیڈیل ہے، کہ وہ سیلیبریٹی بنا ہوا ہے بندہ پوری دنیا کے سامنے، ہیرو ہے، وٹ کائنڈ آف ہیرو ہی از، کہ اگر اس کی جو ایکس وائف ہے اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ تم بچوں کا خرچہ دو، سو وائی ہی از ناٹ پیئنگ دیٹ؟ اگر وہ اتنے پروجیکٹ سے اتنا کچھ کما رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو تو دو۔ اگر آپ اپنے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے آپ بینک کرپٹ ہو، تو آپ کے کمانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور لوگوں کے سامنے آپ کس طرح کے آئیڈیل بن کے سامنے آ رہے ہو؟ تو مجھے تو اس وجہ سے اتنی ایمپٹی قسم کی وہ لگتی ہے، ہالو پرسنالٹی لگتی ہے۔ اور بچوں کے حوالے سے دیکھیں، تربیت میں یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ نہ تو اکیلی ماں اس چیز کو کر سکتی ہے کور، نہ ہی اکیلا باپ کر سکتا ہے۔ ماں جیسا پیار اس کو دنیا کی کوئی بھی عورت نہیں دے سکتی، انٹل انلیس کوئی ایسی گرینڈ مدر ہو یا اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں محبت ڈال دے۔ اور ہمارے ہاں تو جو اسٹیپ مدر اور اسٹیپ فادر کا کانسیپٹ ہے، الامان اور الحفیظ ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ ڈیولپڈ ورلڈ میں دیکھیں، انہوں نے اس چیز کو، کیونکہ وہ لوگ ہماری طرح اتنا ایموشنل بھی نہیں ہے، اور اس حد تک اس میں جیلسی کا بھی کانٹینٹ کافی حد تک کمپرومائز ہوتا ہے، تو کافی حد تک ان لوگوں نے اس چیز کو کور اپ کیا ہوا ہے کہ اسٹیپ پیرنٹ ہے تو بھی وہ بچوں کو ویسے ہی سنبھال رہا ہوتا ہے کسی حد تک۔ ٹھیک ہے ان کے ہاں بھی مسائل ہیں، بٹ ہم لوگ تو اسپیس بھی نہیں دے پا رہے نا، کہ اگر جو ہے باپ شادی کرے گا تو بھی بچوں کا کیا بنے گا، ماں کرے گی تو بھی بچوں کا کیا بنے گا، دونوں کیس میں بچے ہی رولتے ہیں۔ اور اپنی ضد اور انا میں وہی بچے جن کو آپ نے خود پیدا کیا ہے، آج وہ آپ کی وجہ سے موجود ہیں۔ آپ اگر طلاق لینا چاہ رہے ہیں، کم از کم آپ کو یہ چیز میک شیور کرنی چاہیے وداؤٹ ایون گوئنگ انٹو کورٹ، آپ کو اتنا فیئر ہونا چاہیے کہ ماں اور باپ جو ہے مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کتنے دن جو ہے ان کو وہ کرنا ہے، سنبھالنا ہے۔ آپ نے ان کو اسپیس دینی ہے، ان کو جو ہے ریئلائز ہی نہ ہونے دیں۔ ان کا بچپن دیکھیں، بچے جو ہوتے ہیں پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کی پرورش کے لیے ان کو وہ ایلیمنٹس نہیں پرووائڈ کریں گے تو وہ سوسائٹی کے مفید افراد بننے کی بجائے سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ آپ لوگوں نے کتنے سارے کرمنلز یا اس طرح کے ان کے ریکارڈز نکال کے دیکھیں کہ ان کا بچپن کیسا گزرا ہے۔ بچپن کے اثرات پوری زندگی پر ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یا اگر ان کو ماں باپ ایبنڈن کر رہے ہیں یا ان کو اچھی طرح سنبھال نہیں پا رہے، میں نے خود دیکھا ہے کوئی بچہ بچ جائے تو بچ جائے، اگر پیرنٹس اس طرح سے ڈیورس لیتے ہیں تو وہ بچے رل جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اسٹیٹ بھی خیر سے غیر ذمہ دار ہے، وہ لوگ ذمہ داری نہیں لیتے، نہ کوئی ایسا فاسٹر سسٹم موجود ہے جو ان کو سنبھال سکے، تو بہت برا افیکٹ آتا ہے۔ لٹرلی لائک ہر بندہ جو ہے انہیں مس یوز کر رہا ہوتا ہے، نہ ان بچوں کی ایجوکیشن پراپر ہو پاتی ہے، نہ ان بچوں کی تربیت پراپر ہو پاتی ہے، اور خود وہ ان کے لیے جو رول ماڈل فادر اور مدر کو ہونا چاہیے تھا، جب وہ ان کو لڑتا جھگڑتا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو بچے اتنے پوائزن ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، پرپزلی کیا جاتا ہے کہ ماں کی کوشش ہوگی یہ باپ کے خلاف ہو جائیں، باپ کی کوشش ہوگی ماں کے اس پہ کردار پہ انگلی اٹھائی جائے۔ تو ہمارے یہاں صرف اور صرف ایک دوسرے کو ٹیز کرنے کے لیے بچوں کو جو انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، تو وہی بچے پھر بڑے ہو کے مکمل انسان نہیں بن پاتے۔ اور ہم جو اپنے آپ کو خود اسلامی معاشرہ کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں، کہ ہم لوگ خود ان بچوں کو جسٹس نہیں دے پا رہے ہوتے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی ان بچوں کو وہ ماحول نہیں دے پا رہا ہوتا کہ اگر ان کے مدر اور فادر ان کا بریک اپ ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ اسکولوں میں کیا سلوک ہوگا، یا بچے ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ دیں گے۔ اور بچہ دیکھیں تبھی فل اپنی انرجی یوٹیلائز کر پائے گا اگر اس کو گھر میں اچھا ماحول مل رہا ہے، وہ جا کے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر سکے گا، اپنی اسٹڈیز پہ کنسنٹریٹ کرے گا۔ آپ خود سوچیں جو بچہ گھر میں لڑائی جھگڑا دیکھ کے گیا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، وہ کیسے کنسنٹریٹ کرے گا، وہ کیسے فوکس کرے گا، وہ آپ کے معاشرے کا مفید فرد کیسے بنے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، خود دیکھنی چاہیے آپ کو۔ سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں ماں اور باپ دونوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے پیدا کیا ہے ان کو، بچوں کو، تو آپ ذمہ دار ہیں سب سے پہلے، بعد میں کوئی اور ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں کے کوئی مسائل ہیں، پہلے تو فیملیز کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس لمٹ تک لے کے نہ جائیں معاملات کو۔ ہمارے ہاں اکثر فیملیز بھی انوالو ہوتی ہیں، اور ویسے تو انڈیویجولی ہر کیس فرق ہوتا ہے، بعض اوقات پرسنالٹیز کی کمپیٹیبلٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ہیں، ان کی اپنی اپنی پرسنالٹیز ہیں تو وہ نہیں مل پا رہی، تو چلو ٹھیک ہے، اگر گزارا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دی ہے،
بٹ کم سے کم آپ کو یہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بچے آپ کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں آپ ان کو ایمیکیبلی سنبھالیں، ان کو اتنی اسپیس دیں کہ وہ لوگ جو ہے اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. جب وہ اس قابل ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ اپنی زندگیوں میں مست ہو جائیں. اٹ ڈزنٹ میٹر اب آپ ساتھ نہیں رہنا چاہتے، آپ ایڈلٹس ہیں، آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے. ٹھیک ہے، شادی بھی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن آپ ان بچوں کے فیوچر کو افیکٹ مت ہونے دیں. ابھی ایک ہماری ہیں ایکٹریس، شی از ریئلی رول ماڈل فار دیٹ، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو شی الاؤز ٹو گو ٹو ہر لائک گرینڈ پیرنٹس اور ایون فادر، اور جوائنٹ کسٹڈی بھی ہے اینڈ شی ٹیکس کیئر آف ہر آلسو. تو یہ ہمارے اس میں جو ہے نا، ہم سوسائٹی کو نا اپنے اس میں عدل سے کام لینے کی ضرورت ہے. کوئی بھی رشتہ ہے نا، اس میں بیلنس ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ بیلنس سے ہٹیں گے تو پھر اس میں ظلم کا عنصر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں بیلنس نہیں کر پا رہے. کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، ٹھیک ہے، اولاد جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ آپس میں نہیں، آپ کی کمپیٹیبلٹی، دیٹس اوکے، آپ الگ ہو جائیں، بٹ یو شوڈ ڈیسائیڈ کہ اب آپ کے جو بچے ہیں ان کو کون کون جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے، ان کی لائف کس طرح اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے. اگر اس میں کوئی مسائل آ رہے ہیں، آپ بیٹھ کے ان کو حل کر لیں. کورٹ آپ کو جو آرڈر دے رہی ہے ان کو ایکسپلائٹ نہ کریں، آپ مل کے ان کا خرچہ اٹھائیں. آپ نے اپنی زندگی الگ گزارنی ہے گزاریں، لیکن ان بچوں کا مستقبل خراب مت کریں، اس کو تباہ نہ کریں. ان کو جو ہے جس حد تک ہو سکتا ہے، جب تک ایٹ لیسٹ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو، میجر نہ ہو جائیں، تب تک تو سنبھالیں. تو مجھے تو خیر پرسنلی یہ چیز بہت زیادہ لائک آئی فیل کلوز ٹو مائی ہارٹ، کہ میں جب دیکھتی ہوں بچوں کو کہ بچے بیچارے جو ہے پیرنٹس کے غلط ڈیسیژنس کا جو ہے شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات غلط کمپنی میں پڑ جاتے ہیں، اور اس چیز کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے کہ بچے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. ابھی ایک ڈرامہ بھی چلا ہے اس ایشو پہ، چل رہا ہے، میرے خیال میں کمپلیٹ نہیں ہوا. اس میں بھی انہوں نے اسی ایشو کو دکھایا ہے کہ وہ بچہ کتنے برے طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں، اگر آپ نے اپنے معاشرے کو ایک اچھی سوسائٹی کہ اس میں کنورٹ کرنا ہے، تو اس چیز پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. کہ ٹھیک ہے، اب ڈائیورس ہو گئی ہے، ناؤ اٹس اوور، لیکن آپ بچے ذمہ دار اس چیز کے نہیں ہیں کہ آپ نے ان کو پیدا کیا ہے. ناؤ یو شوڈ بی ریسپانسبل. اور خدا بھی کل آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. وہ بہرحال آپ کے انڈر تھے، ڈیپینڈنٹ تھے آپ پہ. تو یہ ہر ماں اور ہر باپ سے اس صورت میں بھی سوال ہوگا، اگر آپ ساتھ ہیں، اگر آپ ان کی تربیت پراپر طریقے سے نہیں کر پاتے، یا ان کو پوائزن کرتے ہیں، آپ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، تو اس کے لیے بھی آپ جواب دہ ہیں. تو بینگ اے مسلم ہمیں زیادہ جو ہے اپنے ڈے آف ججمنٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معصوم سے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جتنا ہو سکے اس پہ کمپرومائز کریں، اور جو ہے ان کو ایک اچھا اور بہترین ماحول پرووائڈ کریں. تھینک یو سو مچ اسد.